السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اب جب کہ الیکشن ہو چکے اور رزلٹ جو ہیں جمہوری نظام کے امیدواران کے حوالے سے سامنے آ چکے، اور اسلامی جماعت ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جو رجسٹرڈ تھی، یقیناً ان کے بڑوں نے بھی دیکھ لیا کہ کیا معاملہ ہوا، کہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی کافروں کی بیساکھی کا سہارا لے کے تخت پہ نہیں آ سکتا۔ تو یقیناً یہ غیر اسلامی طریقے سے اسلام لانے کی کوشش جو کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اہل دانش اور جتنے بھی علماء کرام، مفتیان کرام اس میں شامل ہیں، وہ اس جمہوری نظام پر فتویٰ کفر دے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں باہر آ جائیں اور آ کر کے وہی اسلاف کی تعلیمات کے مطابق کوشش کریں، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلتے ہوئے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن رحمت تھام کر کوشش کریں، اور مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی، جو آپ دین حق کا پرچار پوری دنیا عالم کو دے رہے ہیں کہ غیر اسلامی طریقے سے اسلام نافذ ہو نہیں سکتا، ان کے دستے بازو بنے۔ حالانکہ علامہ خاتم حسین رضوی صاحب یہ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے بہت ہی پرانے رفیق ہیں، اور سب کچھ جو کچھ آپ نے حاصل کیا یہ قبلہ چشتی صاحب کی ہی فکر اور ان کا ہی درد اور ان کی ہی دین کی خدمت تھی، جو انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ وہاں سے حاصل کیا، اور اپنے ہر بیان میں ان کے لب و لہجے میں چشتی صاحب ہی نظر آتے رہے۔ تو آج بھی ان کے جو جماعتی، جو تحریکی ساتھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس نظام جمہوریت پہ لعنت بھیجیں اور یہ غیر اسلامی نظام ڈکلیئر کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ فتویٰ کفر دے کر تو اس نظام سے باہر آ جائیں، تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں انہی پر چل کر کے ہی اسلام آ سکتا ہے۔ اسلام کبھی بھی کافر کی بیساکھی کا سہارا لے کے نافذ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اللہ کے جو ولی کامل ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑی رہنمائی فرمائی ہماری کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کے تاب خاک کاشغر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہاں پر بھی اگر اہل علم غور کریں تو مسلمانوں کو یکجہتی کا حکم ہے، مگر کوز کیا ہے، سامنے مد مقابل کیا ہے، حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی کہ پاکیزہ عمل کے ذریعے، مقدس عمل کے ذریعے، حرم ہے نا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انہی کو پیش نظر رکھ کے کوشش کی جائے، اور یکجہتی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو پھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے واضح فرما دیا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائی ہیں خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ تو یقیناً جو ساتھی اہل علم ہیں، اہل درد ہیں، وہ یقیناً اس حقیقت کو سمجھیں گے اور اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، اور غیر اسلامی طریقے سے اسلام لانے کے لیے ڈٹے نہیں رہیں گے، بلکہ اس پہ لعنت بیچ کر کے باہر آ جائیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر اپنی زندگیوں کو حقیقی اسلام کی روشنی میں رنگ کر جدوجہد کریں گے۔ باقی اللہ تبارک تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، وہ رب کریم جب نظام کو بدلے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ہی اللہ تعالیٰ کوئی بندے پیدا فرمائے گا جو اس نظام کو بدل دیں گے، مگر ہمیں دامن رحمت سے جڑے رہنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔